بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، ابن آدم فطری طور پر خطا کار اور خاکسار ہے۔ گناہوں کی کثرت سے اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، جسے پاک صاف رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی اور مغفرت طلب کرتے رہنا انبیاء کا شیوا اور انسانیت کی معراج ہے۔ ناظرین، استغفار کسی خوبصورت عمل کا نام ہے۔ استغفار سے انسانی زندگی میں انقلاب برپا ہوتا ہے، فیوز و برکات کا نزول ہوتا ہے، اس سے روح کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور مصائب و آلام سے نجات ملتی ہے۔ استغفار جنت میں داخلے کا پروانہ ہے۔ مرنے کے بعد اس کا ذکر آدمی کے درجات بلند کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کے متعلق مروی ہے کہ ان سے آ کر کسی نے قحط سالی کی شکایت کی تو انہوں نے اسے استغفار کی تلقین کی۔ کسی دوسرے شخص نے فکر و فاقہ کی شکایت کی، اسے بھی انہوں نے یہی نسخہ بتایا۔ ایک اور شخص نے اپنے باغ کے خشک ہونے کا شکوہ کیا، اسے بھی فرمایا استغفار کر۔ ایک شخص نے عرض کیا میرے گھر اولاد نہیں ہوتی، اسے بھی کہا اپنے رب سے استغفار کر۔ کسی نے جب ان سے کہا کہ سب کو آپ نے استغفار کی ہی تلقین کیوں کی، تو آپ نے یہی آیت تلاوت کر کے فرمایا کہ میں نے اپنے پاس سے یہ بات نہیں کی، یہ وہ نسخہ ہے جو ان سب باتوں کے لیے اللہ نے بتایا ہے۔ استغفار بھی ذکر الہی ہے اور ذکر الہی اطمینان قلب کا باعث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، آگاہ رہو، اللہ کے ذکر ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ توبہ و استغفار اللہ کے ہاں بہت ہی پسندیدہ اور شیطان کو تکلیف دینے والا عمل ہے، کیونکہ شیطان کی برسوں کی محنت ایک ہی لمحے میں ضائع ہو جاتی ہے۔ گناہوں سے توبہ استغفار کرنے والے مسلمان شخص کا بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان پتھر اور سیاہ نما دلوں کو نرم اور صاف کر کے صحیح اور پختہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس دریائے نسل کے عمدہ گھوڑے لائے گئے۔ آپ ان کی دیکھ بھال میں اس قدر مصروف رہے کہ نماز عصر پڑھنا بھول گئے۔ جب سورج غروب ہوا تو نماز یاد آئی تو انہوں نے ان گھوڑوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا اور اللہ سے معافی مانگی اور فرمایا، اے پروردگار، مجھے معافی دیجئے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کیجئے جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توبہ و استغفار کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا ہوا تھا اور ہر وقت ان کی زبان مبارک پر استغفار کے ہی کلمات سنائی دیتے تھے، کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار اللہ کی رضا کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ انسان نے جتنے بھی گناہ کیوں نہ کیے ہوں، جب سر جھکا کر اللہ کی بارگاہ میں خلوص دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے بے حد خوش ہوتا ہے اور اس انسان کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ابن آدم، تو جب تک مجھ سے دعا کرے گا اور امید رکھے گا، تیرے جو گناہ بھی ہوں گے معاف کر دوں گا اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، پھر بھی تم مجھ سے معافی مانگے تو بھی میں تجھے گناہوں سے معافی دوں گا، تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین کے برابر بھی گناہ لایا ہے لیکن شرک نہ کیا تو میں اتنی ہی مغفرت اور بخشش لے کر تیرے پاس آؤں گا۔ ناظرین، اگر انسان توبہ کر لے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے تو اس سے اس کا دل چمک اٹھتا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔